اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ سامعین و ناظرین، آج ہم رزق کے حوالے سے چند عوارضات پیش کریں گے۔ رزق کے 14 دروازے ہیں کہ جو ہم نے گلدستہ بنایا ہے، اور اگر ان دروازوں کو کھولا جائے تو وہ کیسے کھولا جائے۔ رزق کا پہلا دروازہ نماز ہے، چونکہ خداوند متعال نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے پروردگار عالم اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، رزق وسیع کر دیتا ہے۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی استغفار رزق کا دوسرا دروازہ ہے۔ تیسرا صدقہ ہے، صدقہ دینے سے رزق بڑھ جاتا ہے، اور صدقہ خداوند متعال کی ذات سے ایک تجارت ہے، بزنس ہے، اور خدا اپنے پارٹنر کو کبھی نیچا نہیں دکھاتا، کبھی نقصان میں نہیں رکھتا ہے۔ رزق کا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے، متقی، یعنی ہر واجب ادا کرنا اور ہر حرام سے بچ جانا ہے۔ اگر انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، پروردگار عالم اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ رزق کا پانچواں دروازہ کثرت سے نفلی نماز ادا کرنا ہے۔ جیسے نماز یومیہ ہے تو نماز یومیہ کے نوافل ہے، جیسا کہ فقہ جعفریہ اثنا عشریہ خیر البریہ میں نماز فجر کی 2 رکعت ہیں جو نماز فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، نماز ظہر کی 8 رکعتیں ہیں جو نماز ظہر سے پہلے پڑھی جائیں گی، نماز عصر کی 8 رکعتیں ہیں جو نماز عصر سے پہلے پڑھی جائیں گی، نماز مغرب کی 4 رکعتیں ہیں جو نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور نماز عشاء کی وتر ہے کہ جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نوافل نماز جو ہے اس سے خداوند متعال کی ذات خوش ہوتی ہے۔ 2 فائدے ہیں، ایک تو رزق بڑھ جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق کے ساتھ ساتھ انسان کی عبادت میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ رزق کا 6واں دروازہ حج، عمرہ اور زیارات ہے، یعنی جو حج واجب ہے وہ حج ادا کرے، نہیں تو عمرہ کر سکتا ہے تو عمرہ ادا کرے، زیارت پہ چلا جاتا ہے تو زیارات کرے معصومین علیہ السلام کی، نجف جائیں، کربلا جائیں، ایران جائیں، مشہد جائیں، تو یہ زیارات کرنے سے خداوند متعال رزق کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ رزق کا 7واں دروازہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی خالی مسکرا کر ان سے بات کرنا بھی اس سے خداوند متعال رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ رزق کا 8واں دروازہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی سے زندگی بڑھ جاتی ہے، انسان کا رزق خداوند متعال بڑھا دیتا ہے۔ رزق کا 9واں دروازہ اللہ پر توکل ہے، جو شخص خداوند متعال کی ذات پہ توکل رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، خداوند متعال اس کے رزق میں اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ رزق کا 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہا گیا ہے کہ اگر تم شکرانے نعمت کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر کفرانے نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو 10واں دروازہ ہے شکر ادا کرنا۔ 11واں دروازہ گھر میں جب داخل ہونا ہے مسکرا کر داخل ہونا، تو یہ مسکرا کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت کوئی گھر میں ہے یا نہیں ہے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کا سلام کرنے سے بھی خداوند متعال اس کے لیے رزق کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ رزق کا 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری ہے، والدین کے فرما بردار کے لیے خداوند متعال رزق وسیع کر دیتا ہے۔ رزق کا 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے، جو انسان ہر وقت باوضو رہتا ہے خداوند متعال اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اگر شب میں سو رہے ہیں تو باوضو ہو کے سوئیں، ساری رات ملائکہ عبادت میں ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ رزق کا 14واں دروازہ جو ہے وہ نماز شب کی ادائیگی ہے، نماز تہجد جو کہ 11 رکعت ہے، آدھی رات سے لے کے نماز فجر کی اذان سے پہلے تک اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ادائیگی بھی انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ جو انسان باقاعدہ طور پہ نماز شب کی ادائیگی کرتے ہیں، نماز شب ادا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے، اور ان کے مال میں بھی، رزق میں بھی برکت آتی ہے۔ رزق کا 15واں دروازہ روزانہ سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے۔ اس میں ایک ٹیکنیکلی بات ہے، وہ ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ آپ سورہ واقعہ کو جب رات شب میں پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سو جانا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے، گفتگو نہیں کرنی ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، پروردگار عالم رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ رزق کا 16واں دروازہ جو ہے وہ صدق کے دل سے دعا مانگنا ہے، ادعونی استجب لکم، خدا کہتے ہیں مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہوں۔